وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. مناسب ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ظفار حسین ابن عظیم حسین اور حافظ النساء بنت سید سعید حسین کی کو اسلام. برادران عزیز، ایام اللہ ہیں، ایام عزائے حسینی ہیں، ایام تجدید عہد ہیں. وہ عہد کہ جو ہم نے روز الست خداوند عالم سے کیا تھا، اس عہد کی تجدید کے یہ ایام ہیں. گویا ہم فرش عزائے حسینی پر آ کر ایک مرتبہ پھر اپنا رشتہ حسین سے جوڑتے ہیں اور حسین سے اپنا رشتہ جوڑ کر ایک بار پھر عرض کرتے ہیں: مولا، ہم آج بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہم آج بھی اسی طریقے سے سینہ سپر ہیں اور ہر دم ہم لبیک یا حسین کہتے ہوئے آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ مجلسیں
یہ امام باڑوں کا سلسلہ، جو مجالس کا، جو عزاداری کا سلسلہ، جو مسلسل پہلی محرم سے بلکہ چاند رات سے اور 2 مہینے تک، 2 مہینے 8 دن تک مسلسل جو سلسلہ چلتا ہے، یہ در حقیقت ہمیں سال بھر کے لیے ایک انرجی دیتا ہے حسینی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم ان ایام میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ان ایام میں اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے، تو حکم بھی ہے شرعی اعتبار سے بھی، ہمارے یہاں عام طور پر کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا ہے، شریعت میں صرف 2 وقت کا کھانا ہے، کہ صبح جب ہم خوب گھر سے کھا پی کے نکلتے ہیں تو کھانے پینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دن بھر پوری انرجی کے ساتھ ہم کام کر سکیں، پوری انرجی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے آذوقہ فراہم کر سکیں۔ اسی طریقے سے یہ 2 مہینے 8 دن کا سلسلہ جو ہے وہ سال بھر کے لیے انرجی ہمیں دیتا ہے، سال بھر کے لیے ایک طاقت ہمیں دیتا ہے کہ ہم پوری زندگی حسینی بن کے گزاریں، کیونکہ خود کربلا کے جتنے بھی اصحاب و انصار امام حسین ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ جن کی زندگی ہمیں بار بار یہ بتا رہی ہے کہ یزیدی ہونا بہت آسان ہے، حسینی ہونا بہت مشکل ہے۔ حسینی ہونا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت مشہور مصرع ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ مسلمان ہونا یعنی ذمہ دار ہونا، مسلمان ہونا یعنی اپنے فرض کو ادا کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ہے اور حسینی مسلمان ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس حسینی مسلمان کی۔ سورہ توبہ کی 71ویں آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ موضوع قرار دیا ہے، سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ میں بالکل ابتدا میں بتا دوں کہ پہلی محرم سے نہیں بلکہ چاند رات سے مسلسل ایک شب بھی ایسی نہیں آئی ہے کہ جس میں اس حقیر کو بغیر ممبر کے رہنا نصیب ہوا ہو، لیکن یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے، یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ دنوں میں سفر کر کے راتوں میں پھر ممبروں پر بیٹھ کر حسین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کربلا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی کاوشوں کو، ہماری کاوشوں کو، اور جتنے افراد اس راہ میں جس طریقے سے بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ کوشش صرف وہی نہیں کر رہا ہے جو ممبر پہ بیٹھ رہا ہے، جو ممبر پہ بیٹھنے کے وسائل فراہم کر رہا ہے وہ بھی اتنی ہی کوششیں کر رہا ہے۔ لہٰذا جو ان ممبروں کے نیچے آ کر حسینی اقوال کو سن رہا ہے، کربلائی کردار کو سن رہا ہے، وہ خود اپنے آپ میں اس کا حصے دار ہے۔ لہٰذا جتنے افراد اس میں جس طریقے سے شرکت کر رہے ہیں، خداوند عالم ہم سب کی شرکت کو قبول کرے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ توفیق دے کہ قبر تک کا سفر ہمارا حسین کے ساتھ ہونا چاہیے، کربلا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و سورہ توبہ کی 71ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور خطبے میں آپ نے سنا کہ میں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے، جبکہ قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے مطابق، فقہ جعفری کے مطابق، ہم کو بسم اللہ نماز میں زور سے کہنے کا حکم ہے۔ زور سے کہنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ بتا سکو کہ بسم اللہ سورے کا جز ہے۔ بچوں فرما رہے ہیں بسم اللہ جو ہے وہ سورے کا جز ہے، حصہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں بسم اللہ کہتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی ان کو اپنے ہی یہاں شمار کرتے ہیں، ہم بھی انہیں اپنا ہی شمار کرتے ہیں۔ جس نے بھی خدا کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا ہے، جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب یہ اس کا ظرف ہے کہ اگر ہم حسین کے ساتھ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ بات اسے طے کرنی ہے، ہمیں نہیں طے کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صرف قرآن مجید میں ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا جز نہیں ہے، ورنہ میں نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر سورہ توبہ آپ کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہیں، ابتدا سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے، لیکن جب درمیان سے کہہ رہے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بسم اللہ کہنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا میں نے اس آیہ کریمہ کو
جو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے۔ اور یوں بھی خداوند عالم چاہتا ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ کم ہو۔ اگر ایک سورے سے اس نے کم کر دی ہے تو سورہ نمل میں 2 بار دے دی ہے کہ ہر چیز پر شک کرنا لیکن میری رحمانیت پر شک مت کرنا۔ میں اسی طریقے سے رحمان ہوں، اسی طریقے سے رحیم ہوں، اپنے بندوں پر مہربان ہوں، اور ان لوگوں پر تو زیادہ مہربان ہوں کہ جو اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں جو ذات میرے لیے بھی مہربان تھی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے خدا چاہتا، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس طریقے سے زندگی گزارے جس طریقے سے خدا چاہتا ہے اور اس کی زندگی میں حسین نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا حسین کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کروں گا اور آیت کے ترجمے کرنے کے بعد پھر میں موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج پہلی مجلس اسی طریقے سے سن لیجئے، کیونکہ میں کئی شبوں سے جاگا ہوا بھی ہوں اور مسلسل سفر کی بنیاد پر میں آج تفہیم موضوع کی کوشش کروں گا۔ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلے میں موضوع بتا دوں، جو موضوع یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ غلطی میری ہی ہے، مسکین صاحب کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی ادھورا موضوع انہیں بتایا تھا۔ میرا موضوع رہے گا حسینی مزاج اور کربلائی سماج۔ یہ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں میرا موضوع رہے گا۔ البتہ گھوم پھر کے پھر وہی حسینی سماج ہی بنتا ہے۔ کربلائی سماج بن ہی اس وقت سکتا ہے جب اس سماج کا حصہ وہ لوگ ہوں جن کا مزاج حسینی ہو۔ کربلائی سماج اسی وقت بن سکتا ہے، چونکہ کربلا میں جو سماج امام حسین نے بنایا ہے، کربلا میں جو معاشرہ امام حسین نے بنایا ہے، وہ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو چن چن کر بنایا ہے جن کے مزاج میں حسینیت پائی جاتی ہے۔ حسینی مزاج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسینی مزاج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہوگا تب بھی حسین کا ہوگا، گھر میں ہوگا تب بھی حسین کا ہوگا، باہر ہوگا تب بھی حسین کا ہوگا، بازار میں ہوگا تب بھی حسین کا ہوگا، اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگا حسین کا ہوگا، بلکہ جتنے بھی ہوں گے سب حسینی ہوں گے۔ کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ جو عابس ابن شبیب شاگری سوچتے ہیں وہی مسلم ابن اوسجہ سوچتے ہیں، جو مسلم ابن اوسجہ سوچتے ہیں وہی حبیب ابن مظاہر سوچتے ہیں، جو حبیب ابن مظاہر کا مزاج ہے وہی علی اکبر کا مزاج ہے، جو علی اکبر کا مزاج ہے وہی عباس کا مزاج ہے، اور ان سب کے مزاج کی در حقیقت جو تقلید پائی جاتی ہے وہ حسین کی تقلید پائی جاتی ہے۔ سب کے سب اپنے مزاج میں صرف اور صرف جس ذات کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ کربلا میں آپ کو ایک فرد ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس کا مزاج حسین سے الگ ہو، جس میں سے کسی ایک فرد نے بھی جا کر امام حسین کو مشورہ دے دیا ہو کہ مولا ٹھیک ہے ہمیں قتل ہونا ہے، ٹھیک ہے ہمیں قربانیاں پیش کرنی ہے، لیکن یہ خیمے آپ نے دریا کے کنارے سے ہٹا کیوں دیے؟ اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آقا نے حکم دیا ہے تو وہ اس بات پر خود کو تیار کر کے اپنے مزاج کو انہوں نے ڈھال لیا کہ اگر آقا نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہی سب سے بہتر ہے۔ آقا کو مشورہ نہیں دیا جاتا ہے۔ حسینی مزاج نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ جب تم کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہو تو چاہے تمہاری طبیعت اس کے حکم سے مجروح بھی ہو جائے لیکن پھر بھی کبھی اس کو مشورہ دینے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر بولتا ہے اور تم اپنے علم کی بنیاد پر سوچتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس نے جا کے امام حسین کو مشورہ دیا کہ آقا اگر ایسا کر لے، نہیں، وہ سب کے سب امام مانتے ہیں، اور امام ماننے کا مطلب کیا ہے؟ امام یعنی آگے چلنے والا، اور جو آگے چلنے والا ہوتا ہے وہ جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے وہ آگے چلنے والے کے ایسے پیچھے چلتا ہے کہ اپنے عمل کو امام کے اوپر تھوپنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے افکار کو امام کے افکار پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ معموم ہے۔ معموم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے چلنے والا، جیسا امام نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنے والا۔ یہ مزاج امام حسین نے بنایا تھا۔
یہ مزاج جن جن لوگوں میں پایا جاتا ہے، میری گزشتہ مجالس سب آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور میں اس میں سے ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں کہ امام حسین نے بھیڑ اکٹھا نہیں کی تھی، امام حسین نے سلیکٹڈ افراد اکٹھا کیے تھے. نہیں، امام حسین نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، حسین کی پیروی کرنے والوں کو اکٹھا کیا تھا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور ہوتا ہے، پیروی کرنے والا مسلمان اور ہوتا ہے. پیروی کرنے والا مسلمان اعتراض نہیں کرتا، پیروی کرنے والا مسلمان اپنے جذبات کی بنیاد پر پیروی نہیں کرتا، امام کے احکامات کی بنیاد پر پیروی کرتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. ایک چیز مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے، مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے، میرے دل پر گرا گزر رہی ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ایسا کرتے ہوئے چلے آئے ہیں. آپ لاکھ کرتے ہوئے چلے آئے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ہم لاکھ کرتے ہوئے چلے آئے، ہمارا عمل مستند نہیں ہوتا، امام کا عمل مستند ہوتا ہے. ہم کرتے چلے آئے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم امام ہیں، ہم علم الہی رکھتے ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں، ہم قرآن کا علم رکھتے ہیں. نہیں، ہم نہیں رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھتے ہیں. امام نے یہی چیز چیک کرنے کے لیے مسلم کو کوفے میں بھیجا تھا، یہی چیز چیک کرنے کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں، امام خود نہیں آئے تھے. کس کو بھیجا تھا؟ نائب امام کو. یہ ایک نئی لفظ ہے نا، امام ہم کہتے ہیں سفیر بھیجا تھا، نہیں، سفیر نہیں بھیجا تھا. آپ اس کو اس طریقے سے لیں کہ امام نے نائب امام بھیجا تھا. نائب امام بھیج کر امام چیک کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ جو نائب کا وفادار ہوگا وہی امام کا وفادار ہوگا. جو نائب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ امام کا وفادار نہیں ہو سکتا. نائب آیا بھی تو اس کے ہاتھ پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن وفاداری نہیں کی، اپنی بیعت کو توڑ دیا. اسی طریقے سے توڑ دیا کہ جیسے کچھ لوگوں نے غدیر کے میدان میں بخن بخن کہہ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور بعد میں پھر اس بیعت کو توڑ دیا تھا، ویسے ہی لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بھی بیعت کی اور توڑ دی. امام نے یہ بتایا ہے کہ جو نائب کا وفادار ہوتا ہے وہی امام کا وفادار. دوستو، آپ میرے طرز گفتگو کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں خطابت کرنا نہیں جانتا ہوں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چونکہ گفتگو دل میں اترتی ہے اور خطابت در حقیقت ایک فنکاری ہے. بہت توجہ رکھیے گا، میں موضوع بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. خطابت در حقیقت ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فنکاری ہے. ہمارے کسی بھی معصوم نے مسجد کو یا منبر کو آرٹ کے پیش کرنے کی جگہ نہیں بنایا، علم پیش کرنے کی جگہ بنایا ہے. دیکھیے، ایک بات اور بتا دوں، میں بار بار آپ کے یہاں کا وعدہ اس لیے لیتا ہوں کیونکہ آپ سنتے بہت اچھا ہیں، اور جو اچھا سنتا ہے اسی کو سنانے کا دل بھی چاہتا ہے. آپ سنتے بہت اچھا ہے، اپنے اچھا سننے کا ثبوت دیتے رہیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. ہمارے کسی بھی سب سے بڑا خطیب کون تھا تاریخ اسلام کا؟ سب سے بڑا خطیب نہج البلاغہ. اس سے بڑا بھی کوئی خطیب آ سکتا ہے؟ خطیب نہج البلاغہ کی کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جا کے سید رضی سے پوچھ لیں جنہوں نے پوری ان کی خطابت پر ریسرچ کر کے نہج البلاغہ تیار کر دی. ان سے جا کر پوچھ لیں کہ صاحب مولا کائنات کی کسی بھی خطابت میں علم پیچھے رہ گیا ہو، فنکاری آگے رہ گئی ہو، ایسا ہوا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میں بہت ظریف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بہت ظریف نقطے کی طرف. علم پیچھے رہ گیا ہو اور فنکاری آگے آ گئی ہو. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں فنکاری علم سے 2 قدم آگے چلتی ہے، اور اتنی آگے چلتی ہے کہ کئی مرتبہ ہم فرش عزا پر بیٹھ کر علم کا مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، فنکاری کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ میرے پاس اس کی دلیل ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے تو کوئی بات بغیر دلیل کے کہہ نہیں سکتا ہوں. میں ممبر کے نیچے نہیں کہتا ہوں تو ممبر پہ بیٹھ کے تو دور کی بات ہے. میرے پاس اس کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟
سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ کئی جگہ مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں، مجلسیں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں بانی مجلس ہمارے پاس آیا، خاص سامعین آئے. ہمارے یہاں سامعین میں بھی کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں. کچھ وہ ہیں جو ذاکرین سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ارے مولانا میں نے تو 40-50 سال سے تو میں صرف ذاکری سن رہا ہوں اور میرے پاس اتنا اچھا سننے کا تجربہ ہے کہ میں نے نقل صاحب کو سنا ہے، شبیہ الحسن نونہروی صاحب کو سنا ہے، طالب جوہری صاحب کو سنا ہے، اور طاہر چرولی صاحب کو سنا ہے، اور فلاں کو سنا ہے، اور ان کو سنا ہے. توجہ فرمائیں. کچھ سامعین اس مزاج کے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ذرا خیبر پڑھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، ذرا خیبر پڑھیے گا. تو میں فوراً ان سے پلٹ کے کہتا ہوں کہ خیبر اپنے آپ نے اب تک کتنی مرتبہ سنی ہے؟ انہوں نے کہا صاحب مولانا میں نے تو کم سے کم 10-15 ذاکرین سے خیبر سنی ہے. میں نے کہا کمال ہے، 10-15 ذاکرین سے خیبر سننے کے بعد بھی اب تک آپ کو خیبر 10-15 ذاکرین سے آپ خیبر سن چکے ہیں اور اب تک آپ کو خیبر کا علم نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا خیبر کے بارے میں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ پوچھئے، ہمیں پورا علم ہے. میں نے کہا پھر علم ہے تو مجھ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس خیبر کا علم ہے کہ خیبر میں ہوا کیا تھا. بھائی طاہر چرولی صاحب نے خیبر جب پڑھی تھی تو اس خیبر کو علی نے اکھاڑا تھا، میں جب پڑھوں گا تو کون اکھاڑے گا؟ میری خیبر کون اکھاڑے گا؟ علی ہی تو اکھاڑیں گے نا. انہوں نے جو پڑھی تھی وہ یہودیوں کے خلاف تھی جنگ، میں جو پڑھوں گا تو کس کے خلاف ہوگی؟ کسی اور کے خلاف. یعنی آپ کے پاس علم ہے، آپ فن دیکھنا چاہ رہے ہیں. خدا کا شکر ہے میری بات پہنچ گئی. آپ کے پاس علم ہے، اب آپ فن دیکھنا چاہ رہے ہیں. مجلس کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کا نام فضائل ہوتا ہے، دوسرے حصے کا نام مصائب ہوتا ہے. حسینی مزاج رکھنے والا کبھی فضائل کو فنکاریوں پہ قربان نہیں کیا کرتا. فضائل سنتا ہی اس لیے ہے تاکہ علم حاصل کر سکے اور اس علم کو اپنی زندگی میں اتار کر خود کو حسین کے نقش قدم پر چلانے والا بنا سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوشش کریں فنکاروں سے اس اسٹیج کو خالی کریں. یہ کوئی شو تھوڑی ہے کہ جس میں ایک آرٹسٹ چاہیے، یہ عزاداری ہے جس میں ایک عبادت گزار چاہیے. آپ لوگ آگے آئیے، تھوڑا سا میرے قریب آئیے، جتنا قریب آئیے گا اتنا گفتگو کا لطف آئے گا. آتے رہیے تھوڑا. صلوات پڑھے محمد و آل یہ مزاج رکھنے والا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ فنکاری کو فوقیت نہیں دیتا ہے. ہم یہاں پر کوئی شو دیکھنے نہیں آئے ہیں. جب اس عبادت کو کوئی شو بنایا جاتا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ پر توجہ رکھیے گا، ہر جملے میں پوری تقریر ہے. جب اس عبادت کو شو بنایا جاتا ہے تو اس کے قبول ہونے کی دعا کم کی جاتی ہے، ہٹ ہونے کی دعا زیادہ کی جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجلس سے آپ بہت زبردست مجلس رہی ہے، زبردست کامیاب رہی. کامیابی کا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ قبول کرنا خدا کو ہے، سند دینا مادر حسین کو ہے. تمہیں کس نے بتایا کہ کامیاب رہی یا نہیں رہی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ کامیاب رہی؟ اس کا مطلب ہماری کامیابی کا معیار اور ہے، ان کی کامیابی کا معیار اور ہے. مجلسیں وہ کامیاب ہیں جو قبول ہو جائیں، ویسے ہی جیسے سجدے وہ کامیاب
کامیاب ہیں جو قبول ہو جائیں، ویسے ہی جیسے عبادتیں وہ کامیاب ہیں جو قبول ہو جائیں۔ لہذا جہاں جہاں بھی مجلس حسین کو، اب دیکھیے یہ آرٹ کا غلبہ کتنا ہے، یہ باتیں میں خاص طور پر ہر ممبر سے نہیں کہتا ہوں، یہ بھوپال کا ممبر ہے اور یہ میرے بہترین سامعین ہیں ہندوستان کے، یہ میرے بہترین سامعین ہیں جن کے سامنے میں دل کھول کے اپنا درد بیان کرتا ہوں، دل کھول کے۔ توجہ فرمانے، جب آرٹ کا غلبہ زیادہ آ جاتا ہے، آرٹ کا غلبہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو پھر محرم سے پہلے سی ڈیز نکلتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، محرم سے پہلے نئے نئے آرٹسٹ کی سی ڈیز نکلتی ہیں۔ اگر یہ واقعاً حسین پر رونے کے لیے ہوتی تو اسٹوڈیو میں یہ نہ بن رہی ہوتی، اگر یہ مصائب کے لیے ہوتی، گریہ کے لیے ہوتی، تو اسٹوڈیو میں میرے پاس محرم سے پہلے زی سلام والے آئے، انہوں نے کہا مولانا مجلس پڑھنی ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے اسٹوڈیو میں۔ میں نے کہا اسٹوڈیو میں مجلس پڑھنی ہے، سنے گا کون؟ کہنے لگے سنے گا کوئی نہیں، بس آپ کو ایک فیک مجمع سامنے تصور کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم حسینی ہیں، ہمارے یہاں فیک کچھ نہیں ہوتا، سب حقیقت ہوتی ہے۔ آپ تصور کر رہے ہیں کہ میں ایک فیک مجمع سامنے تصور کروں اور اس کے بعد پھر ایک مجلس پڑھ دوں؟ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ کہیے کہ ٹی وی کے لیے ایک اسپیچ دے دیجیے، میں دے دوں گا، مجلس نہیں، مجلس کا مزاج اور ہوتا ہے، اسپیچ کا مزاج اور ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ ٹی وی کے لیے ایک بیان دے دیجیے، میں دے دوں گا، بسم اللہ۔ اور وہی ہوا، میں نے وہ بیان دیا۔ میں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی کہ ہاں جس میں وہ مجلس کے جو آداب ہیں ہمارے یہاں، ممبر پر بیٹھ کر سامعین نیچے بیٹھے ہوں، صلوات پڑھوائی جائے اور اس کے بعد ان سے متوجہ ہوا جائے، ہم ان سے متوجہ ہو جائیں جو ہے نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ میں کوئی ایکٹر تھوڑی ہوں، میں کوئی ایکٹر تھوڑی ہوں کہ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کروں اور فیک ایکٹنگ کروں۔ یہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، ہمارے یہاں سب کا سب حقیقت پائی جاتی ہے۔ یہ عزاداری جذبات کے تسکین کا نام نہیں ہے، تحصیل علم کا نام ہے، تحصیل علم کا نام ہے۔ ہم یہاں پر آتے ہیں خود کو تیار کرنے کے لیے، ہم یہاں پر آتے ہیں خود کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مجہز کرنے کے لیے، تاکہ ہم سال بھر حسینی بن کے زندگی گزار سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ فنکاریوں کو ختم کیا جائے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھنا، ایک جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ بہت مضبوط جملہ ہے اور میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، یا یوں کہوں کہ بہت زوردار جملہ ہے، لیکن میں بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اسی پوری مضبوطی کے ساتھ اس جملے کو رکھیے گا کہ اہل بیت کا چاہنے والا فضائل کو فنکاریوں میں فنا نہیں کرتا۔ اہل بیت کا چاہنے والا فضائل کو فنکاریوں میں فنا نہیں کرتا۔ فضائل اس لیے سنتا ہے تاکہ اس کا اکتساب کر سکے، ان فضائل سے اپنے آپ کو مزین کر سکے، آراستہ کر سکے۔ فضائل سننے کے لیے نہیں ہوتے، اپنانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، اپنانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہ فضائل اس لیے تاکہ ہم اسے اپنا سکیں، نہیں ہے کہ ایک ہی ذاکر سے ہم بار بار خیبر سنیں، ایک ہی ذاکر سے ہم بار بار خندق سنیں۔ حضرت علی کی زندگی خیبر و خندق ہے بس، حضرت علی کی بس اتنی سی زندگی ہے۔ حضرت علی کا وہ صحرا میں جا کر گریہ کرنا مجھے اس منبر پہ نہیں بیان کرنا ہے۔ حضرت علی کا نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر جانا مجھے اس منبر پہ نہیں بتانا ہے۔ حضرت علی کی وہ فضیلت ہمیں نہیں بتانی ہے کہ جب ایک صحابی آ کے فاطمہ زہرا سے کہتا ہے بی بی علی اس دنیا سے چلے گئے، کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا ہے صحرا میں جا رہے تھے، خدا سے گریہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، غش کا عالم آیا، میں قریب گیا، میں نے دیکھا علی اس دنیا
جب چلے گئے کہا تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ علی چلے گئے؟ علی جب خدا سے باتیں کرتا ہے علی پر یہی حال طاری ہو جاتا ہے۔ یہ علی کی فضیلتیں ہیں، یہ علی کی فضیلتیں۔ اگر ہمیں خدا سے گفتگو کا سلیقہ سیکھنا ہے تو علی کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا۔ خدا سے گفتگو کا سلیقہ کیا ہے؟ امام سید سجاد جنہیں سید ساجدین کہا گیا، زین العابدین کہا گیا، جب ان سے کسی صحابی نے کہا کہ مولا کتنی عبادتیں کریں گے تو انہوں نے کہا میں جاؤ میرے دادا کا صحیفہ لے کر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ میرا دادا کتنی عبادتیں کیا کرتا تھا، میرا دادا کتنے سجدے کیا کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب اس کے بعد کا ایک مرحلہ اور ہے، ٹھیک ہے، ہمیں فضیلت سننی، مجلس اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہم اہل بیت کے فضائل سن سکیں۔ بعض لوگ ہمارے اوپر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہم فضائل نہیں پڑھتے۔ آپ صرف نصیحتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ نصیحتیں خود اپنی جگہ ایک فضائل ہیں، خود اپنی جگہ یہ نصیحتیں ایک فضائل ہیں، فضائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی فضائل کا حصہ ہے۔ لیکن ایک بہت ہی دقیق مسئلہ میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے میں نے ابھی تک ظاہراً کسی ممبر سے پیش نہیں کیا ہے اب تک۔ اہل بیت کی فضیلت سننی ہے، کس سے سنیں؟ یہ بہت بڑا سوال، کس سے سنیں اہل بیت کی فضیلت؟ کون ہے جو مجھے علی بتائے گا؟ کون ہے جو مجھے حسن بتائے گا؟ کون ہے جو مجھے حسین سمجھائے گا؟ کون ہے؟ کس سے سنیں؟ لوگ اہل بیت کے فضائل کس سے سنتے تھے؟ چاہے وہ شعر کی زبان میں ہو یا نثر کی زبان میں ہو، کس سے سنتے تھے؟ ہمارے ائمہ کی روش کیا رہی ہے؟ ہمارے ائمہ کا طریقہ کیا رہا ہے؟ ہم اگر عزاداری لے رہے ہیں تو کس سے لے رہے ہیں؟ معصومین سے لے رہے ہیں، تو معصومین سے جیسے عزاداری لی ہے ویسے ہی عزاداری کا طریقہ بھی لینا پڑے گا۔ جیسے عزاداری ہم نے معصومین سے لی ویسے ان سے طریقہ بھی لینا پڑے گا۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ وہ کس سے لیتے تھے؟ وہ کس سے کہتے تھے کہ تم فضیلت پڑھو؟ وہ کس سے کہتے تھے کہ تم شعر پڑھو؟ کس سے کہتے تھے؟ جو بھی شعر کہتا تھا اس سے کہتے تھے کہ تم پڑھو۔ حضرت علی کی منقبت نہ جانے کتنے لوگوں نے کہی ہے۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے عرض کیا تھا، عمرو عاص نے بھی کہی ہے۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے کہا تھا، میں وہ نہیں سنا رہا ہوں، اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ عمرو عاص نے بھی حضرت علی کی فضیلت کہی ہے قصیدے کی شکل میں۔ تو کیا امام حسن نے عمرو عاص کو کسی جشن کے لیے دعوت نامہ بھیجا کہ آؤ میرے یہاں جشن ہے بابا کا، تم آؤ اور قصیدہ پڑھو؟ توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بھائی قصیدہ تو اس نے کہا ہے تو امام حسن بلاتے کیوں نہیں اس کو قصیدہ سننے کے لیے؟ کہا قصیدہ کہنا اور ہے اور قصیدہ پڑھنے کی جگہ بیٹھنا اور ہے۔ منبر کسی کو دینا اور ہوتا ہے، ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ اس نے قصیدہ کہا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، کوئی قصیدہ کہہ کے علی کو بڑا نہیں کرتا، اس نے اپنے لیے کہا، اپنے لیے کیا ہے۔ ہم کس سے لے رہے ہیں؟ ایک عجیب و غریب سماج ہمارے یہاں تشکیل پا چکا ہے۔ اگر جملہ میرا سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ چلیے گا۔ کئی مرتبہ ہم اہل بیت کی فضیلت اس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جو خود ان کو اتنا نہیں پہچانتا کہ امام مان سکے۔ حضرت علی کی منقبت اس سے سن رہے ہیں جس نے ان کو اتنا بھی نہیں پہچانا ہے کہ انہیں امام مان سکے، یعنی اتنا بھی علم اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ امام کو امام مان سکے، لیکن چونکہ 4 شعر کہنا آتا ہے ہم نے اس سے کہا تم علی کی فضیلت سناؤ۔ کمال یہ ہے کہ سننے والا امام مانتا ہے اور سنانے والا امام ستم ہے۔ دروازے پر فقیر آتے ہیں نا، علی کے نام پہ دے دو، فقیروں کو مایوس مت کیا کرو مگر فقیروں کو ممبر بھی مت دیا کرو۔ علی کے نام پہ جو
اس قوم کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہاں جا کر اگر اہل بیت کے نام پہ کوئی طلب کرے گا تو وہ مایوس نہیں ہوگا. یہ ان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے در پر جانے والا دشمن بھی مایوس نہیں لوٹتا تھا. تو علی کے نام پہ کوئی مانگ رہا اسے دے تو اچھی بات ہے، لیکن تم اس سے علی کیسے لے سکتے ہو جس کے پاس خود نہیں ہے؟ تم علی کو امام مانتے ہو، تمہارے اندر اتنی فضیلت علی کی ہے، اتنی معرفت علی کی ہے کہ تم امام مانتے ہو، اور فضیلت اس سے سن رہے ہو جو امام بھی نہیں مانتا. جس مسلک کا شاعر ہے، آئیے صاحب، اور کمال یہ آنے سے پہلے اس نے ریٹ بھی طے کر لیے. ریٹ بھی طے کر لیے. کیوں؟ یہ ریٹ اس لیے طے کیے ہیں کہ اس کو معلوم ہے بلانے والا عبادت کے لیے نہیں بلا رہا ہے، شو کو ہٹ کرنے کے لیے بلا رہا ہے. عبادت کے لیے نہیں بلا رہا. عبادت کے لیے بلاتا تو علی کی فضیلت اس سے سنتا کہ جس کے پاس اتنی معرفت بھی نہیں ہے کہ وہ علی کو امام مان سکے. کسی ایک جھوٹی روایت میں لا کے دکھا دو کہ عمرو عاص سے امام حسن نے کہا کہ قصیدہ پڑھو. کہا تو ہے اس نے، کہا ہے تو پڑھوا لیں گے کہ نہیں. اگر اس کے اندر اتنی معرفت ہوتی تو علی کو مسند خلافت سے دور رکھنے کے لیے سیاسی چالیں نہ چلتا. یعنی ایک طرف علی کی فضیلت بھی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف علی کے خلاف بغض بھی رکھتا ہے. توجہ فرمائیں، بغض بھی رکھتا ہے. جس کے پاس اتنی معرفت بھی نہیں ہے اس سے کم اس معاشرے کو، اس سماج کو دور رکھیں. اس سے فضیلت لیں کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور عقیدہ بھی ہو. عقیدہ بھی ہو، بچہ فرمائیں، عقیدہ بھی ہو. نماز کے بارے میں وہی تلقین کرے تو اچھا ہے کہ جس کی خود نماز قضا نہ ہوتی ہو. خلیفہ بلا فصل کا قصیدہ پڑھ رہا ہے لیکن خود نہیں مانتا، خود خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو یہ علی آپ کو دے گا نا، وہ حقیقی علی نہیں ہوگا، وہ اس کے من کا علی ہوگا، وہ اس کے اپنے تخیلات کا علی ہوگا. کسی کے تخیلات کا علی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ علی چاہیے جو غدیر میں رسول نے دیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مقدمے ہی میں 40 منٹ تقریباً گزر گئے. یہ میرا پرانا جملہ ہے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہاں مقدمہ بہت لمبا کھینچتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. آیت کا ترجمہ، مضمون یاد رکھیے گا، موضوع گفتگو یاد رکھیے گا. حسینی مزاج اور کربلائی سماج. مزاج منفرد ذات کا ہوتا ہے. جب ہر ذات اپنی جگہ ایک ہی مزاج رکھتی ہے تو اس سے جو سماج بنتا ہے وہ کربلائی سماج بنتا ہے. یعنی ہر ذات کا مزاج اگر حسینی ہو جائے گا تو اس حسینی مزاجوں کو اکٹھا کر کے جو سماج بنے گا وہ کربلائی سماج بنے گا. میں کربلائی سماج کیسا ہوتا ہے اس کی تصویر قرآن نے پیش کی ہے. یہ بھی ایک امتیاز ہے. تم سمجھتے ہو کہ کربلا قرآن سے الگ ہے، کربلا قرآن سے الگ نہیں ہے. وہ لوگ قرآن سے الگ ہیں جنہوں نے اب تک کربلا میں قرآن دیکھا ہی نہیں ہے. وہ لوگ قرآن سے بہت جنہیں اب تک قرآن میں کربلا نظر نہیں آئی. قرآن واحد کتاب ہے جس میں کربلا کے علاوہ ہے کیا، اور کربلا واحد تحریک ہے جس میں قرآن کے علاوہ اور ہے کیا. قرآنی تعلیمات کی تحریک کا نام ہے کربلا. قرآنی تعلیمات کی تحریک کا نام ہے کربلا. والمؤمنون والمؤمنات، آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے. مومن مرد اور مومن عورت، کہیں پر بھی تو عورت کو الگ ہی نہیں کیا ہے. تم لاکھ پوچھتے رہو امام خود جا رہے ہیں تو عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، کیوں لے کر جا رہے ہیں عورتوں کو؟ قرآن پڑھو نا، سمجھ میں آ جائے گا. قرآن جب مومن کی بات کرتا ہے تو صرف مومن مردوں کی بات نہیں کرتا. مرد
مت سمجھتے ہیں سب سے بڑے مومن ہم ہی ہیں. یہ اتنے بڑے مومن ہیں کہ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا میں ان کا وجود ہی نہ ہوتا. اور قرآن یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب بھی مردوں کی بات ہوگی مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کی بات ہوگی. کربلا کا مزاج یہی ہے کہ اگر مرد دین کو بچاتا ہے، کربلا تعمیر کرتا ہے، تو اس کربلا کی تشہیر کی ذمہ داری عورت کے ہاتھ میں. اس کربلا کی تشہیر کی ذمہ داری عورت کے ہاتھ میں. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں. یہاں پر بھی صرف صنف کا ذکر نہیں کیا گیا کہ صرف مرد اور عورت کی ہوگی، نہیں، مومن بنیادی شرط ایمان ہے. بنیادی شرط ایمان ہے. بات حسینی مزاج کی شروع ہی ہوگی ایمان سے، اور اگر ایمان نہ ہوا تو نہ حسین کی بات کرنا نہ کربلا کی بات کرنا. ایمان ہے تو پھر حسین کی بات کرو. ایمان، کربلا کی پوری تعمیر، عمارت جس کی بنیاد ہے وہ ہے ایمان. جس بنیاد پر یہ تعمیر کی گئی عمارت ہے اس بنیاد کا نام ہے ایمان. اگر ایمان نکال دیا جائے تو کربلا کی کوئی تعبیر یا کوئی تصویر ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. بنیادی چیز ہے ایمان. پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان بہت سخت مرحلہ ہے. اگر میں صرف ایمان پر گفتگو کرنے لگوں، جو کہ آج نہیں کروں گا، کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا، لیکن آج میں صرف سلسلے وار آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. اور میں نے اسی آیت کو موضوع کیوں بنایا یہ بھی بتا دیتا ہوں آج، کہ بنیادی شرط ایمان. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، دوست ہیں، یاور ہیں، مددگار ہیں. اب اعتراض مت کرنا ولی کے معنی کیا ہے، میں سب بتا رہا ہوں. ولی کے معنی میں سب بتا رہا ہوں. یہاں پر ہے بعضهم اولیاء بعض کے ولی ہیں. ولی کا مطلب دوست ہیں، یاور ہیں، مددگار ہیں، سرپرست ہیں. جو معنی تم لینا چاہو، سب نہیں ہیں، بعض ہیں. ولایت سب کو نہیں ملتی. یہ جملہ زیادہ اسٹرانگ تھا لیکن آپ نے زیادہ خاموشی سے سنا. ولایت سب کو نہیں ملتی، خاص لوگوں کو ملتی ہے، نااہلوں کو نہیں ملتی، اہل والوں کو ملتی ہے، کیونکہ ولایت ہے. اور ولایت کس چیز کی ہے؟ یأمرون بالمعروف. یہ مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. تو حکم دینے کی ولایت کسے ملے گی؟ جو خود نیکی کر رہا ہوتا ہے. سب کو نہیں ملتی یہ ولایت، سب کو نہیں ملے گی، کیونکہ نیکیاں کرنا ہی نہیں ہے، نیکیوں کا صرف حکم ہی نہیں دینا ہے، بلکہ بعضهم اولیاء بعض. ان میں سے بعض جو ہیں ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں. عجیب بات ہے، دنیا ہم سے کہتی ہے ولایت علی پہ پڑھیے، ولایت علی پہ پڑھیے. ارے ابھی مومن کو جو ولایت خدا نے دی ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی. امیر المومنین کو جو ولایت عطا کی ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت ہم سے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ایک ولایت حاصل ہے، ایک فوقیت حاصل ہے، ایک برتری حاصل ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ولایت رکھتے ہیں. ولایت رکھتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یأمرون بالمعروف. یہ اسی ولایت کی بنیاد پر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیک کاموں کا حکم، امر، یأمرون، حکم ہے، حکم دے دیں کہ بھائی یہ مت کرو، یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو. یہ حکم دینے کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو یا باپ دے سکتا ہے، یا ماں دے سکتی ہے، یا سرپرست دے سکتا ہے. یہاں قرآن کا مزاج یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مومن ایک دوسرے کو حکم دے سکتا ہے، ایک دوسرے کو برائی سے روک سکتا ہے. یہ ولایت خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے، خدا نے دی. لہذا بعض کی لفظ اس لیے استعمال کی کہ سب نہیں دیں گے، وہی دے گا جو خود عمل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک
کے وقت مسجد سے باہر جا رہے ہیں اور چھوٹے سے نوجوان کو ہمارے ڈانٹ رہے ہیں چلو مسجد میں. بھائی صاحب مسجد میں آپ کو خود اس وقت ہونا چاہیے. آپ مسجد میں رہ کے بلائیے گا تو اثر ہوگا, باہر رہ کے بھیجیے گا تو اثر کم ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے پاس ہے جو خود عامل ہو, جو عمل کر رہا ہوگا. جو عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر کوئی حق نہیں. کوئی یہاں پر چھوٹے بڑے کا بھی امتیاز نہیں کہ صاحب جو بڑا ہے وہی حکم دے گا, چھوٹا حکم نہیں دے سکتا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. یہاں صرف ایک شرط ہے, جو عمل کرنے والا ہوگا وہ دے گا. عمل کرنے والا چھوٹا ہو تو چھوٹا بھی بڑے کو حکم دے سکتا. قرآن ہے, یہ قرآن ہے. میرے اوپر الزام مت لگائیے گا کہ مولانا کیا کیا پڑھ کے چلے گئے. یأمرون بالمعروف, اسی حق کے ولایت کہ جو خدا نے ایک مومن کو عطا کی ہے. یہاں پر بریکٹ میں رکوں گا چونکہ قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. بعض آیتوں کی تفسیر کرنی. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. یا رسول اللہ من هو خلیفۃ اللہ فی الارض, روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کے درمیان میں نے جتنی باتیں کہی سب مجھے یاد ہے, سب مجھے یاد ہے. اور یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ ممبر کا کمال ہے کہ جس ممبر پر جو بات کہتا ہوں وہ یاد رہتی ہے. مجھے یاد ہے, اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر چونکہ گزشتہ جب حدیث سب ذہنوں میں رہیں گے نا تو بات اور آگے کہنے میں آسانی ہو. یہاں پر آدم کو خلیفہ نہیں بنایا گیا ہے, آدمی کو خلیفہ بنایا گیا. یہ جملہ یاد ہے نا, آدم کو خلیفہ نہیں بنایا گیا. آدم تو نبی ہے, آدم کو تو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے. خلیفہ کسے بنایا؟ چونکہ یہ پہلا آدمی بن رہا تھا, اس لیے کہا کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنا. آدم کو فرشتوں نے نبی بننے کی تمنا نہیں کی تھی, آدمی بننے کی تمنا کی تھی. فرشتوں نے نبی بننے کی تمنا نہیں کی تھی. سوچو وہ کتنے گھٹیا لوگ ہوں گے جو نبی کے بعد نبی کا وسیع بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے. نبی کا وسیع بننے کی کوشش ہمارے اور آپ کی اپنی ذمہ داری اور جدوجہد سے نہیں ہوتا, وہ خدا کا کام ہے. خدا نے کہا ہم نبی تو دور آدمی بھی بناتے ہیں, تو یہ خلافت جو ایک آدمی کو دیتے ہیں وہ کسی کے مانگنے پر بھی اسے نہیں دیتے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, آدمی کو خلیفہ بنا, یعنی وہ خلافت ہمیں بھی ملی ہوئی ہے, وہ خلافت آپ کو بھی ملی ہوئی ہے, وہ خلافت ان سب کو ملی ہوئی. لیکن اس آیت کے ذیل میں رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال ہوا, من ہوا خلیفۃ اللہ فی الارض, یا رسول اللہ زمین پر خدا کا خلیفہ کون ہے؟ اب جواب جس کی سمجھ میں آ جائے اور موضوع سے مربوط ہو تو میرے ساتھ بولنا. یا رسول اللہ زمین پر خدا کا خلیفہ کون ہے؟ آپ نے کہا من امر بالمعروف ونہى عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی الارض, جو بھی نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے وہی تو روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. یہ ولایت ہے, یہ ولایت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے, آپ کو دی ہے. ابھی انسان کا اپنے آپ کو سمجھنا مشکل ہے, وہ نبی کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. خدا نے یہ خلافت آپ کو دی ہے. من امر بالمعروف, جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے, فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ, وہ اسی کی زمین پر اس کا خلیفہ ہوتا ہے, اس کا نمائندہ ہوتا ہے. پہلی صفت اس مومن اور مومنہ جماعت کی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو
नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। पहली वक्त गुजरता जा रहा है और मैं अभी मौजू को पूरी तरीके से समझा नहीं पाया। दूसरी सिफत युकीमून अस्सलाह व युतून अज़्ज़कात। इनकी दूसरी सिफत ये होती है कि ये नमाज कायम करते हैं। युसल्लून नहीं आया है, युकीमून आया है। नमाज पढ़ना और है, नमाज कायम करना और है। ये उस समाज का हिस्सा है, ये उस समाज का हिस्सा है। पढ़ने में और कायम करने में क्या फर्क है? पढ़ने में आदमी घर में भी पढ़ लेता है, और जो कायम करता है ना वो ऐसे असबाब फराहम करता है कि खुद भी पढ़े और दूसरे भी पढ़े, ऐसे असबाब फराहम करते, उसको कहते हैं कायम करना। जो भी चीज आपके साथ साथ किसी और से जुड़ेगी वो उतना आपको यूनिवर्सल बनाती जाएगी। इस्लाम कम्युनल नहीं है, यूनिवर्सल है। और वो उसी काम की तारीफ करता है जिसमें यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, जिसमें आफाकियत पाई जाती है। आफाकियत होनी चाहिए। युकीमून अस्सलाह। ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक दूसरे को नेक कामों का हुक्म नहीं देते, सिर्फ बुराइयों से रोकते नहीं, बल्कि अपना रिश्ता खुदा से मजबूत रखते हैं और नमाज कायम करते हैं। गुमराह मत हो जाना कि ये लोग सिर्फ अपना रिश्ता खुदा से ही मजबूत रखते हैं, बल्कि वयुतून अज़्ज़कात। इन्हें सिर्फ अपनी और खुदा की फिक्र नहीं होती, बल्कि ये ज़कात अदा करके अपने माशरे की गरीबी भी दूर करते हैं। यानी जो सिर्फ अपने और खुदा के रिश्ते को उस्तुवार करे वो हुसैनी समाज का हिस्सा नहीं होता, बल्कि अपने और खुदा के साथ साथ जब माशरे की भी फिक्र करता है तो वो हुसैनी हुआ करता है। वयुतून अज़्ज़कात। इनका रिश्ता खुदा से भी मजबूत होता है और आवाम से भी मजबूत होता है। ये वहां से भी जुड़े रहते हैं और यहां से भी जुड़े रहते हैं। वयुतून अज़्ज़कात। अच्छा, बात यहीं तक महदूद नहीं है, सिफतें याद रखिएगा। जिस माशरे की सिफत इस 71वीं आयत में सूरह तौबा की बताई गई है वो याद रखिएगा। पहली यअमुरूना बिल मारूफ, दूसरी वयनहौना अनिल मुनकर, दो, तीसरी वयुकीमूना सलाह, चौथी वयुतूना ज़कात, पांचवी वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की भी इताअत करते हैं और उसके रसूल की भी इताअत करते हैं। मैं आपकी फहमो फरासत की दाद देता हूँ। मैंने अभी आयत को समझाया नहीं है, लेकिन बात आप तक पहुंच गई। नमाज कायम करना और है, ज़कात देना और है, अम्र बिल मारूफ करना और है, नही अनिल मुनकर करना और खुदा की इताअत करना और है। क्या मतलब? देखिए, अब तक जितनी चीजों का जिक्र हुआ है, 4 चीजों का, वो सब है इबादत। अम्र बिल मारूफ इबादत है, नही अनिल मुनकर इबादत है, नमाज का क़याम इबादत है, ज़कात का अदा करना इबादत है। 5वीं किस्म कह रही कि सिर्फ इबादत नहीं करते, इताअत भी करते हैं। इबादत करना आसान होता है, इताअत करना मुश्किल होता है। भाई आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, शैतान इबादत कर रहा था, इताअत नहीं कर पाया।
اطاعت. رسول کہہ رہے کہ رکے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں جب تک جنگ تمام نہ ہو جائے. جو اطاعت نہیں کرتا ہے وہ مال غنیمت کے چکر میں میدان چھوڑ دیا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جن کے یہاں اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رسول نے کوئی بات کہی، میں اس بات کو اسی وقت کنڈم کروں گا نا جب میں خود رسول ہوں. اگر میں رسول نہیں ہوں گا تو میں کنڈم کیسے کروں گا؟ مجھے کوئی اختیار ہے؟ جناب عیسیٰ نے کوئی بات کہی تو کنڈم کون کرے گا؟ رسول خدا آ کے کریں گے نا. لیکن انبیاء کے اس سلسلے نے یہ مزاج بنایا ہے کہ یہ سارے نبی ایک ہی بات کرتے ہیں، کوئی کسی نبی کی بات کو کاٹتا نہیں ہے، کنڈم نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے، اب تم نبی کی بات مت کرو، امام کی بات مت کرو، تم مرجع وقت کی بات کرو. مرجع وقت نے کوئی بات کہی ہے تو مجھے کیا اختیار ہے کہ میں اسے کنڈم کروں؟ یا تو میں اپنے علم کے معیار کو وہاں تک لے جاؤں کہ وہاں لے جانے کے بعد میں اسے کنڈم کر سکوں. مجھے کیا اختیار ہے بھائی؟ اطاعت کرنا بہت مشکل ہے، اطاعت کرنا بہت سخت ہے. آپ کا کام تقلید کرنا ہے، اور تقلید مراجع کرام کی ہوتی ہے، ذاکرین کرام کی نہیں ہوا کرتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، لبیک یا سستانی، لبیک یا سستانی، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی. آواز بلند سلوات. اس بچے کے نعرے نے 5 منٹ زیادہ لے لوں آپ کا، پہلا دن ہے. یہ نعرے بھی جو ہے نا ہمارے یہاں، ان نعروں میں بھی ایک درس ہے. بزرگوں نے ایسے ہی تھوڑی نعرے رکھے ہیں. بزرگوں نے ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب بہت اچھا ہے، سب بہت اچھا ہے. یہ تو اب نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، کہنے نماز ایسے پڑھو. ہم ایسے کیوں پڑھیں گے بھائی؟ جیسے میرا باپ پڑھتا تھا ہم ویسے ہی پڑھیں گے. تیرا باپ جیسے پڑھ رہا تو ویسے پڑھ، میرا باپ جیسے پڑھتا تھا میں ویسے ہی پڑھوں گا. نئی نئی چیزیں نماز میں ایڈ کر رہے ہیں. یہ نعرے جو لگتے ہیں نا، حسینیت زندہ باد، حسین زندہ باد نہیں لگتا. کیا لگتا ہے؟ یزید مردہ باد نہیں لگتا. کیا لگتا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ یزید تو ایک تھا. یزید تو ایک تھا، وہ تو مردہ بھی ہو گیا مردہ باد بھی ہو گیا. اب لگتا ہے یزیدیت، یعنی امام حسین نے جو کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. قیامت تک یزید سر اٹھاتے رہیں گے، حسین بیعت سے انکار کرتا رہے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، قیامت تک کی حسینیت. اور آخری جملہ لے لو اور اس جملے کو یاد رکھنا، کربلا مردہ یزید پر لعنت بھیجنے کا نام صرف نہیں ہے، زندہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا نام کربلا ہے. کربلا صرف مردہ یزید پہ لعنت بھیجنے کا نام نہیں ہے، زندہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا نام ہے. اور جتنے یزید ابھی زندہ ہیں
سب کو جس طرز گفتگو سے پریشانی ہے وہ طرز گفتگو حسینی ہے. اس طرز گفتگو سے اسے پریشانی ہے. وہ اس طرز گفتگو کو پسند کرتا ہے جس میں گفتگو 15 منٹ کی ہوتی ہے, نعرے 45 منٹ کے ہوتے ہیں. وہ اس کو پسند کرتا ہے. وہ اس گفتگو کو ناپسند کرتا ہے جس میں 5 منٹ کے نعرے ہوتے ہیں اور 55 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے. وہ اسے ناپسند ہے, اس لیے وہ نعروں میں گم کر کے رکھنا چاہتا ہے. یہ نعرے ان کو فارسی میں شعار کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں وہی شعار رہتا ہے جو شعور کے ساتھ ہو. جس شعار میں کوئی شعور نہیں ہو وہ شعار ہم لگاتے بھی نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. مجھے امید نہیں تھی کہ آج پہلے دن میں اتنا تھکا ہوا ہوں اور اتنی آپ کی وجہ سے, چونکہ آپ کی توجہ بھرپور تھی لہٰذا میں بھی گفتگو کو کر سکا. خدا کا شکر ہے. خداوند عالم ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے. ہمیں وہ شعار چاہیے جو شعور کے ساتھ ہو, اور جب شعور کے ساتھ شعار لگانے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا نا تو یقین جانیے پھر کربلا 2 قدم سے زیادہ دور نہیں ہے. 2 قدم سے. کربلا میں ایک فرد اپنی پیشانی پر رومال باندھ کر اپنی بھووں کو چڑھانے والا حبیب ہو یا اپنے کو جھولے سے گرا دینے والا 6 مہینے کا علی اصغر ہو, کسی کے شعور میں کوئی کمی نہیں ہے. شعور سب کا والدہ, شعور سب کا والدہ. سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جان قربان کرنا ہے. سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا کی اطاعت کرنی ہے. دیکھیے اطاعت کی بات آ رہی ہے تو میں عرض کروں کہ کربلا کے حوالے سے جو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب جب امام کا حکم ہوا ہے اور اس امام کے حکم کے اوپر اسی منبر سے ایسے مفاہیم پیش کیے گئے ہیں کہ جیسے امام حسین نے کئی مرتبہ جناب عباس کو معاذ اللہ مجبور کر دیا کہ نہیں اب خیمے ہٹا. ایسے مفاہیم پیش کیے گئے ہیں, یعنی جناب عباس اس سے نالا ہوئے کہ نہیں آقا آپ دیکھیے تو صحیح, ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ خیمے ہٹوا سکیں. نہیں, مقاتل کی ذمہ داری لے کے عرض کر رہا ہوں. جس وقت خیمے ہٹانے کے لیے حسین نے حکم دیا تھا نا, امام حسین خود ملحوظ رکھتے تھے. کچھ باتیں امام حسین براہ راست حضرت عباس سے نہیں کہتے تھے. یہ خیمے ہٹانے والا جو معاملہ تھا یہ جناب زینب سے کہلوایا تھا, خود نہیں کہا تھا. جناب زینب سے اور یہ کہہ کے کہلوایا تھا کہ بہن زینب, مدینے سے لے کر جب میرے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک جب حر نے رجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اس وقت تک آج تک صرف میں ہی ہوں جو عباس کو روکتا ہوا آیا. ولید کے دربار تک میں آج تک عباس کو روکتا ہوا آیا ہوں. اب ذرا زینب تم خود منع کر دو کہ عباس وہاں سے خیمے ہٹا دے. ایک چون چرا نہیں کیا تھا, ایک ذرا سے بھی شرمندگی نہیں تھی عباس میں, ایک ذرا سے بھی غصہ نہیں تھا عباس میں. جس کی تیوریوں پہ بل آیا تھا, جو غضبناک ہوا تھا خیمے ہٹانے سے, وہ زہیر تھا. زہیر نے کہا تھا آقا سے کہ آقا کیا ہم پھر پیاسے رہیں گے؟ امام نے کہا کہ ہمارا حکم ہے ہٹاؤ. یہ غضبناک زہیر پر عباس نے حسین کی ہر جگہ اطاعت کی ہے. کربلا کا مزاج اطاعت ہے. حسینی سماج کا اور کربلائی سماج کا اگر حصہ بننا ہے تو اپنے اندر اطاعت کے جذبے کو جوان کرو. جتنا حسین کی اطاعت کے خود کو قریب کرتے جاؤ گے کربلائی سماج کا حصہ بنتے جاؤ گے. 2 جملے مصائب کے اسی غازی کے سنتے چلیں. حسین کا ایک ایسا مجاہد کہ جس نے اطاعت کے علاوہ وفاداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. بار بار حسین کے پاس آقا اجازت ہے, آقا اجازت ہے. صبح سے سب اجازت لے رہے ہیں نا, بار بار حسین کے پاس آتے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے.
اور امام بار بار یہ کہہ کے پلٹا دیتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ لیکن جب کوئی نہ رہا، شبیہ رسول علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، اصحاب انصار عیسیٰ سب کے سب شہید ہو گئے، اور پھر عباس آئے ہیں، آقا اجازت ہے تو حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اس وقت بڑی جسارت کے ساتھ، بڑی ہمت جٹا کر عباس نے کہا تھا، اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ تب امام نے کہا، اے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ذرا ان بچوں کا معائنہ کراؤ جو اس خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عباس خیمے کے قریب جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزہ رکھا ہوا ہے، جہاں جس خیمے میں مشکیزے رکھے ہوئے ہیں، عباس اس خیمے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مشکیزے کو ہٹا کر، چونکہ یہ مشکیزے گیلے تھے نا، تو زمین جس کے اوپر یہ مشکیزے رکھے ہوئے تھے، یہ زمین نم ہو گئی تھی۔ عباس نے دیکھا بچے مشکیزے ہٹا کر زمین کی نم جگہ پر خود کو لٹائے ہوئے ہیں تاکہ پیاس کی شدت کچھ کم ہو سکے۔ ارے جیسے ہی عباس نے یہ منظر دیکھا ہے، ایک مرتبہ حسین کی 4 سالہ بچی دوڑی ہوئی آئی ہے، عباس کے قدموں سے لپٹ گئی، کہا چچا پیاس مارے ڈال دی ہے۔ ارے ایک مرتبہ عباس نے کہا بیٹا مشکیزہ اٹھاؤ، عباس نے مشکیزہ لیا ہے، ارے ادھر مشکیزے کا لینا تھا کہ اس بچی نے چھوٹے چھوٹے مشکیزوں کو، چھوٹے چھوٹے کوزوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بچوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، کہا بچوں میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میرا چچا پانی لانے جائے اور پانی خیموں میں نہ آئے۔ بچی مشکیزے کو اپنے چچا کو دیتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کوزے بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے کہ بچوں لو اب تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا۔ عباس حسین کے پاس آتے ہیں، ایک مرتبہ حسین کی طرف نگاہ کر کے عباس روتے ہیں، عباس کی طرف نگاہ کر کے حسین روتے ہیں، کہا عباس کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا اجازت دیجئے تاکہ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ حسین نے تلوار لے لی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے حوالے کیا، اللہ اکبر، جس علم کو لے کر جا رہے تھے اس علم پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں میں شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ ارے عباس جس وقت مشکیزہ لے کر بھر کر پلٹ رہے تھے، ظالم نے جو تیر مارا ہے اور اس کے بعد مشکیزے سے پانی بہا ہے، تو حسین خالی علم لے کر جس وقت خیمے کے قریب آئے ہیں، ارے وہی 4 سالہ بچی حسین کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، اے بابا میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں اب پانی طلب نہ کروں گی، مجھے میرا چچا لوٹا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔
ہمارے خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ ہماری تقدیر میں بچا ہوا اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. دین فہمی کا شعور ہمارے اندر بیدار فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، انسانیت بستی ہے، مومنین بستے ہیں، پالنے والے ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. معبود ہمارے مراجع کرام، علماء عظام، خدمت گزاران دین ہر ایک کو طول عمر عطا فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام روضات مقدسات کی حفاظت فرما. ہم سب کو ان کی زیارت کا شرف حاصل فرما. معبود ان سب کی زیارت کی توفیق اور اس کے اسباب ہمارے لیے فراہم فرما. معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے حقیقی عوام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.